چڑی کے سہارے کھڑی یہ خاتون اپنی ضعیف مگر پرامید آنکھوں میں ایک بار پھر اپنے لاپتہ پیارے کی بازیابی کا خواب لیے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کی سڑکیں ناپنے کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ کوئٹہ کی یہ سڑکیں تب سے اسی طرح خالی اور ویران پڑی ہیں جب پچھلے ہفتے ہزاروں احتجاجی مظاہرین کو یہاں سے 900 سے زائد کلومیٹر دور گوادر جاتے ہوئے روکا گیا۔ راجی مچھی BYC کی طرف سے اناؤنس ہوا تھا 28 جولائی کو گوادر میں، یہ بلوچ نیشنل گیدرنگ تھی ہماری۔ اس کے بعد جب ہمارے یہاں سے کاروان مختلف شہروں سے، بلوچستان سے یا دوسرے علاقوں سے جب روانہ ہوئے تو ہر کاروان پہ مختلف طریقوں سے انہوں نے ہراساں کیا، ان پہ لاٹھی چارج کیا، ان پہ گولیاں برسائی گئیں، ان کو مارا گیا۔ سڑکوں پہ جو انہوں نے کنٹینرز رکھیں ان کو بلاک کیا گیا، حالانکہ ہم ان کو یہ کہتے کہ ہم ایک پرامن طریقے سے اپنا ایک نیشنل گیدرنگ کریں گے اور ہمارے لوگ واپس آئیں گے۔ ہم نے اور تو کچھ کرنا بھی نہیں تھا۔ پھر ہمارا جو شال سے قافلہ تھا اس پہ گولیاں چلائی گئیں، لوگوں کو زخمی کیا گیا۔ 16 ہمارے ساتھ لوگ تھے جو زخمی ہوئے تھے۔ اس طریقے سے غزدار، کلات، تلہار میں، گوادر میں خود اتنے لوگ شہید ہوئے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یا سی پیک کا مرکز اور دنیا کے گہرے ساحل سمندر رکھنے والے شہروں میں سے ایک گوادر ان دنوں پہلی دفعہ انسانوں کا سمندر دیکھ رہا ہے۔ تاہم خدشہ یہ پیدا ہوا ہے کہ کہیں اب یہ لاکھوں لوگ ساحل سمندر ہی پیاس سے مر نہ جائیں۔ ہمارے تقریباً 1000 کے قریب ساتھی ابھی تک گرفتار ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ 4 دن ہو چکے ہیں کہ گوادر میں نیٹ ورک بند ہے اور یہاں پہ کرفیو نافذ کیا گیا ہے، جہاں پہ FC پولیس اور ڈیتھ اسکواڈ کے کارندے ہر گلی کوچے میں عام لوگوں کو پکڑ رہے ہیں اور ان کو مار رہے ہیں۔ تقریباً گوادر دھرنے میں ابھی دوسری مرتبہ ہمیں کریک ڈاؤن کا سامنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے FC اور پولیس نے آ کر جو پیسفل دھرنا تھا اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کے بجائے وہاں جتنے بھی منتظمین تھے ان سب کو مارا، ان سب پر تشدد کیا اور ابھی تک ہمیں کچھ نہیں پتا ہے۔ پورا شہر بند ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ زندہ ہیں اور کتنے لوگ زخمی ہیں۔ 28 جولائی کو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے ہونے والے اس احتجاج میں اب تک 3 افراد جاں بحق، سینکڑوں زخمی اور گرفتار ہوئے ہیں۔ تاہم بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے مطابق وہ اب بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ Whosoever wants to talk to us, whosoever he is, we are ready for that. State of Pakistan is ready. Government of Balochistan is ready. Government of Pakistan is ready. But ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ لوگوں کے قتل و غارت جاری رکھیں۔ اور پھر لوگوں کا جب قتل و غارت ہوتا ہے، میرا جو دکھ ہے وہ دکھ یہ ہے کہ اگر اس طرف سے کچھ ہو جائے، حکومت کی طرف سے ایک لاٹھی چل جائے، اس پر تو جو ریئیکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حق دو تحریک کے سربراہ اور گوادر کے نمائندہ مولانا ہدایت الرحمان کہتے ہیں کہ حکومت اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات شروع کروا چکے ہیں اور جلد ہی یہ سخت، بڑا اور طویل دھرنا اختتام کو پہنچے گا۔ وزیر داخلہ ضیاء لانگو صاحب بھی گزشتہ 3-4 دنوں سے موجود ہے، ظہور احمد بلیدی صاحب بھی موجود ہے۔ عمومی گوادر میں ضلع انتظامیہ اور جو دھرنے کے شرکاء ان کے درمیان گزشتہ 2 دنوں سے بھی مذاکرات جاری ہیں۔ انشاءاللہ مذاکرات فائنل راؤنڈ میں ہیں، امید ہے انشاءاللہ ایک اچھا راستہ نکلے گا۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے بشمول صوبہ بھر میں اب بھی احتجاجی دھرنوں کے علاوہ بڑے شاہراہیں اور بازاریں بند ہیں اور ان احتجاجوں میں اب بلوچ قوم پرست جماعتوں نے بھی حصہ لینے کی کال دی ہے، جس کے باعث احتجاجی دھرنوں کا یہ سلسلہ مزید مضبوط ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج جس طرح ہمارے بلوچستان نیشنل پارٹی نے ان کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کیا، جس طرح ہمارے قائد لیڈر نے ان کے ساتھ جو بالکل مکمل جو ہم نے بھرپور شرکت کرنے کا جو کہ بالکل آج بلوچستان نیشنل پارٹی آپ کے کوئٹہ کے دھرنے میں تمام خواتین اور ہمارے ضلع کابینہ، ہمارے مرکزی کابینہ ہے، اس کے علاوہ گوادر میں بھی ہے، ان کے ساتھ بالکل بھرپور شرکت کی ہے۔ ان کے ساتھ تمام احتجاج میں ہم ساتھ میں ہے، کیونکہ انسانیت کے ناطے جو بلوچستان میں بلوچ خواتین ہیں، چاہے بلوچ نوجوان ہیں، ان کو ایسے روکنا نہیں چاہیے تھا۔ جس طرح پرامن اگر اس ملک میں زندہ رہنا ہے تو سب کو اپنے حقوق کے ساتھ رہنا ہے۔ جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کے خلاف کام کرنے والی تنظیم بلوچ یکجہتی کمیٹی نے سال 2023 کے نومبر میں تب عملی احتجاج میں حصہ لینا شروع کیا جب تربت میں زیر حراست بالاش بلوچ کو مبینہ طور پر مشکوک مقابلے میں مارا گیا۔
10 माह से भी कम अरसे में 3 बड़े इज्तिमाई धरने देने वाली बलूच एकजहती कमेटी नामी ये तंजीम अब न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान और हत्ता कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम बलूचों की आवाज़ बनती जा रही है और उन कौम परस्त सियासी पार्टियों से सबकत लेती जा रही है जो दिहाइयों से बलूचिस्तान में आबाद बलूचों के हुकूक वोट और पार्लियामेंट के ज़रिए दिलाने के लिए कोशा है।